ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کس کی غلامی اختیار کرو؟ بولو میری. اللہ کہتا ہے کس کی غلامی؟ میری. اب ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے زیادہ تر وہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم مذہبی پابندیوں سے آزاد. تو اللہ کہتے ہیں آزادی کا حق تمہیں جب ہے جب تم انڈیپینڈنٹ ہو. جب تم کیا ہو؟ انڈیپینڈنٹ. تم اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو. جیسے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اپنی مرضی کی شادی اس وقت کرو جب تمہاری اپنی جاب ہو, اپنا گھر ہو. جب ابا کے خرچے پہ شادی ہو رہی ہے تو شادی بھی پھر ابا کی مرضی سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ خرچہ ابا کا اور پسند تمہاری. یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی نوجوان کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنا کما رہا ہوں, میرے ابا شادی سے روک رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو کر لو, آپ ابا کو روکنے کا حق نہیں, آپ کما رہے ہو. تو میرے بھائی اگر ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اللہ سے آزاد ہو جائیں, تو پھر ہم اپنی مرضی کریں. لیکن ہم آزاد ہو نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہو میں تو اپنا کماتا ہوں, اللہ تھوڑی مجھے دے رہا ہے معاذ اللہ. یہ قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے جو کمایا ہے وہ میری عقل کی دوڑ ہے, مائنڈ, کھوپڑی ہے, میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے. بھائی کھوپڑی تو نے استعمال کی ہے, سب سے پہلی بات یہ کھوپڑی تجھے جہیز میں ملی ہے, سسرال نے دی ہے تجھے. یہ کھوپڑی بنائی ماں کے پیٹ میں کس نے؟ بولو نا, اللہ نے بنائی. جو ہاتھ تو نے استعمال کیے کمانے کے لیے, ہاتھ تجھے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. پاگل آدمی تھوڑی کچھ کما سکتا ہے. پاگل بنا کے کمایا جا سکتا ہے, خود اگر آپ پاگل ہیں پھر کچھ نہیں کما سکتے, بلکہ پاگل بنا کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے. پاگل بنا کے کمانے کا طریقہ بتاؤں کہ آپ کو خود کمانا آتا نہیں, آپ یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دو. دیکھو آپ یوٹیوب پہ آپ کی آمدن کتنی ہوگی. دو طریقے تو بہترین ہے پیسہ کمانے کے, عامل بن جاؤ, روحانی علاج شروع کر دو, جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو. پتہ نہیں ہمارے مذہبی لوگ گھوم پھر کے, ایک بڑی اچھی مذہبی جماعت ہے, اچھا بھلا کام کر رہی تھی یونیورسٹیوں میں, کالجز میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, نوجوانوں میں بڑا اچھا کام تھا ان کا. انہوں نے بھی لوگوں کو جن چڑیل بھوت اور جادو اور میاں بیوی میں جادو کا یہ علاج, فلانے میں جادو کا یہ, اس چکر میں لگا دیا لوگوں کو. یار میں نے ان کے بڑوں سے کہا تو ہے کہ یار آپ کدھر کو نکل گئے ہو بھائی, فلانے میں جادو ہوا تو یہ علاج ہے. بھائی کہاں سے, بس جادو ہو گیا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. اور اتنا آسان نہیں ہے یہ, اپنی غلطیوں کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں. مذہبی آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے جادو ٹونے اور یہ ان سب چیزوں میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے وہ. یا تو ایک طرف ہم اتنے لبرل بن جاتے ہیں کہ خدا ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں, اور جب مذہب کی طرف آتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, لاجک کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, لوگوں کو توہم پرستی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ایک بچے کو کچھ دن پہلے پیلیا ہو گیا تھا, بچوں کو تو ہوتا ہے پیلیا. میں نے بہت سمجھایا بھائی پیلیا ہے, چھوٹے بچے کو دھوپ لگاؤ, پیلیا اترتا ہے دھوپ میں, صبح کی دھوپ لگاؤ, شام کی دھوپ. وہ پتہ نہیں کہاں سے سسرال میں کسی نے جا کے وہ دم کیا, پیلا تیل نکال دیا. میرا دماغ کھایا, میں نے کہا میں فضول باتوں کو میں نہیں مانتا. پیلا تیل نکال دیا تو وہ پیلیا اس میں آ گیا ہے. یہ ناٹک کسی اور کے سامنے, سسرال سے بھی نہیں ڈرتا, آپ اندازہ لگاؤ. سسرال کو میں نے بولا میں نہیں, غصے ہو گئے میرے سسرال والے, کون سا سسرال تھا یہ نہیں بتاؤں گا. اتنا بھی بہادر نہیں ہونا کہ کون سا سسرال تھا یہ بتا دوں. کہہ رہے دیکھو بچی ٹھیک ہو گئی نا. میں نے کہا بھائی پیلیا تو اپنا ٹائم, چھوٹے بچوں میں تو پیلیا نارمل ہے, یرقان یور نارمل ہے, وہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو میرا بڑے جنگ ہوئی ہے گھر میں, یہ میرے سامنے کہنے دیکھو یہ تیل پیلا پیلا آ رہا ہے. ارے بس کرو ناٹک, کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. انگریزوں کو بھی پیلیا ہوتا ہے, کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. عربوں کو بھی پیلیا ہوتا ہے, کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دو لانڈے بیٹھے ہوئے وہاں سے, اور ایک ان کا بھائی رافع, ان کو بچپن میں پیلیا ہوا, بہت سخت یرقان ہو گیا تھا. ان کے ابا نے بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو رشتے داروں نے کہا یہ جھڑواؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے ابا کا ایمان مضبوط ہے, ہمارے دوست ہیں پرانے. میں نے بولا یار جیسے انگریزوں کا پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے, عربوں کا پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے, ہمارے بچوں کا بھی ٹھیک ہو جائے گا, نہیں جھڑوانا. اتنے رشتے دار نے تانے دیے, نہیں یہ تو جھڑوانا پڑے گا, نہیں نہیں نہیں. ایسا بیچارہ بیزار آ گیا میرے پاس آیا, میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی, نہیں جھڑوائیں گے. ٹھیک ہو گیا, لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہو گئے میرے خیال ایک کے. تو چھوڑ دو بھائی, عذاب سے نکلو. مذہب کا یہ تصور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ایک توہم پرستی ہے, آپ کی اپنی ایک باپ دادا کی رسومات ہیں. ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, چھوڑ دو ان سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, اللہ کے فضل سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑائی نہ ہو جائے. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے. 19 سے اللہ کے فضل سے 19 پورے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. بچوں کو بیماریاں بھی آئیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا بس, اور ڈاکٹر سے علاج کرایا, ختم. کیا 19 بچوں میں بیماریاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب میں نکاح کر رہا ہوتا ہوں تو کیا پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, کسی سے تعویذ نہیں لیا. ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے ایک دفعہ شادی کی تھی تو ویسے کئی دفعہ کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب میں نے شادی کی تو گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے, اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نیچرل ہے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے آپ کو میں تعویذ دلواتا ہوں, ایک دم گھر میں سکون ہو جائے گا. میں نے کہا
مسجد ہے مناسب نہیں ہے, چلے یہاں سے دفعہ یہاں سے. اور خود اپنے ساتھ اس کے کیا ہوا, شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی اس کے. میں نے کہا تو اپنے تعویذ سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکا, ہمیں ٹھیک کرے گا. یہ تو نیچرل ہے بھائی, جب شادی ہوگی تو پٹے ہوں گے, تو جھگڑے ہوں گے. آپ نے شادی کی ہے, جب سوکن آئے گی تو پہلی والی کو تو بیچاری کو آپ نے ذبح کر دیا نا, اس کو تو چیخنے بھی نہیں دے رہے, اس کو آپ جھگڑنے بھی نہیں دے رہے, تو جھگڑے گی بھائی, اس کا حق بنتا ہے. اور آپ ٹینشن میں بھی جاؤ گے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. تو یہ سب کچھ نیچرل ہے. 100% درست اگر کسی کے گھر میں سب کچھ اور چل رہا ہے تو یہ نارمل آدمی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, محبتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سلو بھی ہوتی ہے, سب نیچرل ہے. یہ کیا ہے, نیچرل. ابھی ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی, اس کے جو پہلے سسر تھے انہوں نے ایسی واٹ لگائی ہے اس کی, روتے ہوئے میرے پاس آئے, یار میری تو ایسی کی تیسی کر دی میرے سسرال والوں نے, میں نے حلال کیا ہے, حرام تو نہیں کیا. میں نے کہا نیچرل ہے. میں نے کیا کہا, نیچرل بھائی, یہ تو نیچرل تو ہوگا. پھر 2 مہینے بعد آیا, ابے بھائی وہ تو ایسا کیا, میں پوری ڈیٹیل بتاؤں, وہ سمجھ جائیں گے, پھر میری بات ہو رہی ہے بھائی انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے اور FIR کٹا دی ہے. میں نے کہا نیچرل ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا, اب تو یہ کر لیا, بچے چھین لیے. میں نے کہا نیچرل ہے. وہ غصے ہو گئے, کیا یار ہر چیز نیچرل ہے, ان کو غصہ آیا نا. میں نے کہا یہ بھی نیچرل ہے. یہ غصہ آنا بھی کیا ہے, نیچرل. جب ایسی نصیحتیں سنتا ہے تو بھی غصہ آتا ہے. پھر کہنے میں کیا کروں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, جو کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب ان کی باری ہے. کہنے پھر اس کا ہوگا کیا, میرا کیا ہوگا کالیا. انہوں نے کہا, میں نے کہا تیرا یہ ہوگا سسرال تجھے تھکائے گا, ٹینشن دے گا, تھکا تھکا کے ایک دن خود تھک جائے گا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب تیرا امتحان ہے, تو صبر کتنا کرتا ہے, بس تو نے آگے سے جواب نہیں دینا, رپلائی نہیں کرنا ہے, بس صبر. وہاں سے توپیں آئیں گی, میزائل آئیں گے اور فائرنگ ہوگی, تم نے کیا کرنا ہے, صبر. بس اب تمہارے صبر کا امتحان ہے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بھول جاؤ. جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے جنگ. 1 سال 1.5 سال 2 سال, میں نے کہا کب تک, بالآخر آ جائیں گے انشاءاللہ, سیٹ ہو جائیں گے. زیادہ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ادھر سے تڑی آئی, آپ نے بھی تڑی لگا دی ادھر سے, پھر خراب ہوگا. بولیں کم بخت ہماری بیٹی پہ سوگن بھی لے کر آیا اور تڑیاں بھی لگا رہا ہے. تو بات یہ بھول گیا کیا چل رہی تھی, اچھا والا موضوع چل رہا ہوتا ہے, یہ شادی بیچ میں آ جاتی ہے. بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں عاملوں کی بات ہو رہی تھی, عاملوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. مرتے دم مرنے کے بعد ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤں گا جو پھر عاملوں کو شروع کر دیں, کیونکہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے نا, اس میں ذرا سا ڈھیلا پن اختیار کیا پھر عامل لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے, لوگ پھر ان چکروں میں پڑتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا اتنا اللہ نے ہمیں بڑا گھر دیا, یعنی افراد کے اعتبار سے, ہم نے تو نہ کبھی تعویذ ڈالا کسی کے گلے میں, نہ کبھی ہم کسی عامل کے پاس لے کر گئے. مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پریشانی ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں, بھائی صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرو, بس. بہت لوگ آئے, میرے تو گھر سے تعویذ بھی نکلے ہیں, پھر بھی لفٹ نہیں کرایا, صحیح ہے, پرچی سمجھ کے پھینک دیا جائے, ہٹا. میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو ہمارا ماشاءاللہ ہندی میں کہتے ہیں اتنا بڑا پریوار, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ہم نے تو بھائی کبھی تعویذ گنڈے نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے عامل لوگ, میرے گھر والے کہتے ہیں عامل لوگ کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, کوئی جادو نہ کر دیں. میں نے کہا کر دیں نا, ہم تو 15-20 سال سے بول رہے ہیں, کرو نا یار, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو. ہے ہی نہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے, یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں, بھائی یہ جس میں قوت انفعالی ہوتی ہے نا, جو ان کو کچھ سمجھتا ہے ان پہ اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا عالم جاہل سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ ہندو ہو تو بھی اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تہجد گزار ہو تو بھی مار کھا جاؤ گے ان سے. کانفیڈنس ہونا چاہیے, کانفیڈنس بہت کچھ کروا دیتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا شادی کا, ہتھنی کو غصہ آیا کہ تو کم بخت اپنی ہائٹ دیکھ, کلر دیکھ, نیچ خاندان کے گٹیا آدمی. چوہے نے بولا کانفیڈنس دیکھ, یہ سب چیزوں کو چھوڑ. تو کانفیڈنس کیا کیا کروا دیتا ہے. تو عامل تو شاہی کوئی نہیں. مرزا جیلمی کے حوالے سے آج کل ایک کوشش چل رہی ہے, رافیل تے شاہی کوئی نہیں, رافیل تے شاہی کوئی. تو میرے بھائی مذہبی لوگ پھر ان چیزوں میں, بھائی مذہب کا تصور سیدھا سیدھا اخلاقیات ہے.